السلام علیکم. ٹروتھ ٹاکس کے اندر آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں. یہ پوڈ کاسٹ ہم نے اس لیے ڈیزائن کیا ہے کہ ہم اپنے ینگسٹرز کو بہت سارے کویشچنز ہیں اس سے روشنائی کرائیں, اور اس کے لیے ہم نے اپنے سب سے پہلے مہمان مولانا ساجد وکیل صاحب کو دعوت دی ہے کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ اور کچھ ہمارے ساتھ ڈسکشن کریں. تو ہم اس براڈ کاسٹ کو شروع کرتے ہیں. مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. کچھ کویشچنز ہیں جو ہمارے ینگسٹرز پوچھنا چاہتے ہیں. تو پہلا سوال جو میرا ہے کہ شادی سے ریلیٹڈ جو ہمارا پہلا پوڈ کاسٹ ہے, اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ اسلام کے اندر شادی کیا ہے, کیوں ضروری ہے, اور بغیر شادی کے بھی تو لوگ رہ رہے ہیں, ویسٹ میں رہ رہے ہیں, تو اتنا زور کیوں دیا گیا ہے شادی کے اوپر کہ شادی ہونی چاہیے, شادی جلدی ہونی چاہیے, شادی فوراً ہونی چاہیے. ویسٹ میں بھی لوگ رہ رہے ہیں, لیونگ ریلیشن شپ کے ساتھ رہ رہے ہیں, خوش ہیں, انجوائے کرتے ہیں, اور جب دل چاہتا ہے اس کے ساتھ رہتے ہیں, نہیں تو الگ ہو جاتے ہیں. تو آپ تھوڑا سا بتائیے کہ کیوں اتنا زور دیا گیا ہے اسلام میں شادی کے اوپر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شادی اور اسلام انسان کو, اور اسلام کا جو ریلیجن ہے نا, ہمارا جو ریلیجن ہے اسلام, یہ دین فطرت ہے, یہ نیچر سے بہت قریب ہے. اسی طرح سے پروردگار عالم جس نے, اللہ نے انسان کو کریٹ کیا ہے, کریٹر آف ہیومینٹی, ہیومن بینگ, مین کائنڈ اللہ ہے. تو وہ اللہ جس نے انسان کو کریٹ کیا ہے, اسی اللہ نے انسان کے اندر بہت ساری نیڈز رکھی ہیں. بھوک ہے, پیاس ہے, نیند ہے, تھک جاتا ہے, خوف کا ایک احساس, ایک فیلنگ اس کے اندر ہے, خوش ہونا, غمگین ہو جانا, گریف, سورو فیل کرنا. وہیں پر یہ ایک نیڈ ہے انسان کی جو اس کی نیچر کے اندر اللہ نے رکھی ہے, بائی نیچر ہی اس کے اندر پایا جاتا ہے. تو انصاف یہ ہے کہ اس کا طریقہ وہ بھی اللہ بتائے اور اس کا رستہ پروردگار عالم ہمیں بتائے. بالکل اس طرح سے کہ جس طرح سے انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو جو اس کے ہاتھ میں آ جائے وہ کھا لے, یہ بھی ہو سکتا ہے. یا یہ ہو جائے کہ ایک مرتبہ پہلے وہ چیک کرے کہ یہ جو میں کھا رہا ہوں اس کا میری باڈی پر کیا ایفیکٹ ہوگا. میرے پاس میری باڈی ہے, پھر پہلے آپ باڈی کی بات کریں گے اور اس کے بعد آپ سول کی بات کریں گے. بالکل صحیح. دنیا اس چیز کے پیچھے تو جاتی ہے کہ میری یہ نیڈ مجھے پوری کر لینی ہے, اور بائی اینی مینز مجھے پوری کر لینی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ کس راستے پر چلتے ہوئے میں اپنی اس نیڈ کو پورا کروں گا. اسلام نے بہت سارے ایسے ریلیجنز ہیں جس کے اندر شادی کو منع کیا گیا ہے. یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ پائس ہیں اور آپ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مرد عورت سے جدا ہو جائے اور عورت مرد سے الگ ہو جائے. بالکل صحیح. یعنی اگر آپ کچھ ایسے ریلیجنز ہیں جس کے اندر پریسٹس اور جو پائس پیپل ہوتے ہیں, ان کا تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو اس راستے پر لے کر جانا چاہتے ہیں تو ان کا پہلا طریقہ ہے, ان کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عورتوں سے, مرد جدا کر لیتے ہیں اور مرد عورتوں سے جدا ہو جاتے ہیں. ہاں, ان کا سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز کے اندر انوالو ہونے کے بعد وہ اپنے آپ کو گناہ میں ڈال دیں گے, اس لیے وہ ایک طرح سے اس کو الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر یہ کام کسی بھی مین سے پورا کرنا ٹھیک ہوتا تو پھر یہ والی بات کہاں سے آ گئی؟ تو پھر تو ان ریلیجنز کے اندر, کہ جن ریلیجنز کے اندر مرد عورت سے, عورت مرد سے جدا ہو رہی ہے, الگ ہو رہے ہیں, تاکہ ہماری چیسٹٹی صحیح رہے, تاکہ ہم جو پائس ہیں اور وہ ہماری پاکیزگی کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے, ہم اسپریچولی گرو کریں اور ڈیولپ کریں, تو پھر یہ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن پھر تو ساتھ ساتھ رہتے. ایک چیز میں خالی آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں تو ڈیفینیٹلی یہ نظر آ رہا ہے کہ ویسٹ میں جو لوگ جس طرح سے رہ رہے ہیں وہ بڑے خوش ہیں اس نظام سے. میں ابھی اسی کی طرف آ رہا ہوں. اچھا ٹھیک. اب آپ یہ دیکھیں, اللہ نے, یعنی ہم جب وین وی ٹاک اباؤٹ اسلام, تو اسلام یہ, اس میں تو کسی شک کی گنجائش نہیں ہے نا. اب آپ گوگل پر بھی سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے دوسرے ریلیجنس کے برخلاف اسلام نے ہماری سیکشول ڈیزائرز کو کنڈیم نہیں کیا ہے,
اس کو نگیٹ نہیں کیا ہے, اس کو منع نہیں کیا ہے, خدا نے اس کو صرف چینلائز کیا ہے. اسلام ہماری جتنی بھی نیڈز ہیں, کسی بھی نیڈ کو نگیٹ نہیں کرتا. یہ نہیں کہتا کہ تمہیں بھوک کیوں لگتی ہے. اسلام کہتا ہے کہ جو تم نے اپنی بھوک مٹائی ہے کس رستے سے مٹائی ہے یہ بتاؤ. بالکل صحیح. تم نے جو پانی پیا ہے یا تم نے اپنی پیاس بجھائی ہے, کیا پی کر پیاس بجھائی ہے یہ بتاؤ. کس طرح کا پانی پی کر؟ ہاں, کس طرح کا پانی پی کر یا کیا پی کر بجھائی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ بہت ساری ڈرنکس ایسی ہیں کہ جو حلال ہیں, بہت ساری ڈرنکس ہیں جو حرام ہیں, وہ منع ہے. اور جتنے اسلام کے یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جس کو ہم حلال اور حرام کہتے ہیں, ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے, دس مینس کہ اسلام کا ہر قانون فطرت کے عین مطابق ہے, ہماری نیچر کے, طبیعت کے عین مطابق ہے. ٹھیک ہے, اب اللہ نے اس کو کیا چینلائز. پروردگار عالم نے ہماری نیڈز کو سپریس نہیں کیا, اس کو چینلائز کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم کو ایک رستہ بتایا گیا کہ شادی اگر کرنی ہے تو لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے اپنے ول سے کرتے ہیں, اور اس کے اندر پھر ولی کی, لڑکی کے ولی کی اجازت شامل ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر ایک صیغہ پڑھا جاتا ہے, اور وہ صیغہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ اس کانٹریکٹ کو اب آپ آ جائیں لیو ان ریلیشن شپ پر. جب آپ لیو ان ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں تو جب آپ نے لیو ان ریلیشن شپ کی بات کی, وہیں پر آپ نے یہ کہا کہ رہتے ہیں اور جب رہ لیتے ہیں تو الگ ہو جاتے ہیں. تو جب رہ لیتے ہیں اور رہ کے الگ ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں ہیپی ہونے کا اور ہیپیلی لیونگ فار ایور کا کوئی کانسیپٹ نہیں آیا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہم جو ہماری باڈیلی نیڈز ہیں, جو ہماری نیچر بائی نیچر جو ہماری نیڈز ہیں, وہ اسلام نے ہمیں بتائی ہیں. اور جس طرح سے اسلام نے ہمیں ہماری نیچر کی نیڈز بتائی ہیں, اس طرح سے دنیا کے کسی بھی ریلیجن نے نہیں بتائی ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. ہاں, یہ اور بات ہے کہ ہم اور ہمارے بچے اور ہمارا ینگسٹر, خاص طور سے ہماری جوان نسل, اس وقت اتنی ڈپینڈنٹ ہے سوشل میڈیا پہ کہ جو ان کو دکھایا جاتا ہے دے بلیو واٹ دے سی, اور وہ اتنا دیکھتے ہیں, اس کو اتنا سنتے ہیں کہ جو ہماری ویلیوز ہوتی ہیں وہ اس کو آہستہ آہستہ بھولتے جاتے ہیں, اور وہ جو ان کو دکھایا جاتا ہے اس پر بلیو کرتے جاتے ہیں. جتنا آپ یہ لیو ان ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں نا, جتنا زیادہ اب جب آپ لیو ان ریلیشن شپ کی بات کریں گے تو آپ بریک اپس کی بھی بات کریں گے. بریک اپ ان معاشروں میں سب سے زیادہ ہوتا ہے جہاں پر لیو ان ریلیشن شپ زیادہ فالو کیا جاتا ہے. اگر لیو ان ریلیشن شپ اچھی چیز ہے تو پھر بریک اپ کس بات کا ہے؟ کہ جو لیو ان ریلیشن شپ میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ مرد نے آدھا کلو ایپل خریدا, اس کے پیسے وہ مرد دے گا, اور وہ جو لڑکی اس کے ساتھ رہ رہی ہے, اس کی بیوی تو نہیں ہے نا, وہ تو ساتھ رہ رہی ہے, وہ تو دے ہیو اگریڈ ٹو لیو ٹوگیدر وداؤٹ اے کانٹریکٹ. ٹھیک ہے, جس طرح سے دو حیوانات, دو اینیملس رستے میں کہیں پر بھی مل جاتے ہیں تو وہ کچھ عرصے وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں, کچھ عرصے ان کے ساتھ رہتے ہیں. اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ آگے جا کر نکلتا ہے جب آپ لانگ رن میں دیکھتے ہیں, جب آپ میکرو لیول پہ, مائکرو لیول پہ نہیں, میکرو لیول پر جب آپ جا کر دیکھتے ہیں تو اس کا بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے, وہ بھی ہم بتاتے ہیں. لیکن مرد جو خرچہ کر رہا ہے وہ اپنے پیسے خود دے رہا ہے, عورت جو خرچہ کر رہی ہے اپنے پیسے دے رہی ہے. ڈیفینیٹلی وہ ایک فیملی نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ تو اسی طرح سے اپنے آپ کو پلان کرتے ہیں کہ یار جو بھی ہم نے کرنا ہے وہ ہم اپنے حساب سے آدھا آدھا کر لیں. لیکن جو لوگ یہ ینگسٹرز جو سوچتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ اس طرح کی زندگی میں سکون ہے, زیادہ جھیلنا نہیں پڑتا, کیونکہ ظاہر ہے فیملی بن جائے اور فیملی کے ساتھ رہنا, ایک لمبے عرصے تک رہنا, اخراجات بیئر کرنا, تو یہ ساری چیزوں سے ہماری جان چھٹ جاتی ہے. جب تک ہم خوش ہیں ان کے ساتھ تب تک ہم رہیں گے, نہیں خوش ہیں ہم نے دوسرا پارٹنر پکڑا اور ہم اس کے ساتھ خوش ہیں. تو اس چیز کو جسٹیفائی کریں نا کہ اسلام اس چیز کو کیوں منع کرتا ہے. دیکھیں, یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اسلام جو بھی بات کر رہا ہے اس میں صرف اور صرف ورلڈلی فیکٹر نہیں ہے, اس میں ایک ایسپیکٹ اسپریچولیٹی کا بھی ہے. اور جو ورلڈلی فیکٹر ہے وہ چھوٹا ہے اور جو اسپریچول فیکٹر ہے وہ بڑا ہے. دیکھیں اس چیز کو ہمارے ینگسٹر نہیں سمجھتا, وہ تو ابھی دنیا میں جو دیکھ رہا ہے وہ اسی چیز کو دیکھ رہا ہے. یہ ورلڈلی فیکٹر اور یہ دوسری چیزیں ہیں وہ نو ڈاؤٹ آفٹر ٹائم سمجھ میں آ جاتی ہے, لیکن انیشلی تو اس کو یہی چیز نظر آتی ہے کہ میں ابھی اس کے ساتھ خوش ہوں اور مجھے ان جھنجھٹوں پہ نہیں پڑنا. اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں کہ اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے. سمپل ہے, اللہ نے جو آپ جیسے آپ فون خریدتے ہیں,
یا جیسے آپ ایک پلازما خریدتے ہیں, جیسے آپ ایک اسکرین خریدتے ہیں, گھر میں آپ اسکرین لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, ویدر اٹ بھی کتنے بھی انچ کی ہے, الٹرا ایچ ڈی ہے, جو بھی ہے, وہ آپ نے لگائی. اس کو آپ سیٹ اپ کرنے کے لیے اپنا دماغ یوز کرتے ہیں یا وہ مینول اٹھاتے ہیں جو اس کے اندر موجود ہے؟ اس باکس کے اندر جو مینول ہے آپ اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کے اندر اس کی ڈیٹیلز پڑھتے ہیں اور اس کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے کہ آپ نے اس کے جو ہکس ہیں نیچے جو اس کے بریکٹس ہیں وہ اس کو کیسے لگانا ہے, اس کا اسٹینڈ کیسے ہے, آپ اس کو دیوار پر لگائیں گے وہ کیسے. اور ایون سو مچ سو کہ جس کمپنی کا آپ نے ٹیلی ویژن یا اسکرین خریدی ہے اسی کمپنی کا آپ وہ مینول اٹھا کر پڑھیں گے. آپ کسی اور ٹیلی ویژن کا 10 سال پرانا وہ اٹھا کے نہیں لے کر آئیں گے کہ یہ تو فلاں ہے, یہ بھی ٹیلی ویژن ہے, وہ بھی ٹیلی ویژن, اس کا مینول نکال کے. اسی طرح سے جب آپ انسان کو یہ ایجوکیٹ کریں گے کہ ہاؤ ٹو لیو, تو آپ وہ مینول نکالیں گے کہ جو مینول انسان کے اور ہیومن بینگ کے کریٹر نے بنایا ہے. بے شک, اس میں کوئی شک. اور وہ مینول ہے قرآن کریم. نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے, جس مینول کے اندر اس ہیومن کو, جس کو کریٹ کس نے کیا ہے, اللہ نے, اس اللہ نے یہ مینول بھیجا ہے کہ یہ لو اے ہیومن بینگ, میں تمہیں خلق کر کے تمہیں کریٹ کر کے اس دنیا میں بھیج رہا ہوں, اینڈ ہاؤ ٹو لیو یو ول گیٹ ٹو نو فرام دس مینول. اس مینول میں لکھا ہوا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. اس میں لکھا ہوا ہے انکحوا الایام منکم. انکحوا الایام منکم کا مطلب کیا ہے؟ ایامہ کہتے ہیں سنگلز کو. جتنے سنگلز رہ رہے ہیں, سنگل کا مطلب کیا ہے کہ ویدر دوز پیپل کے جو, ہاں چاہے وہ میل فیمیل کوئی بھی ہو, چاہے وہ شادی ابھی تک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, چاہے شادی ہونے کے بعد ان کے جو پارٹنرز ہیں ان میں سے کوئی انتقال کر گیا ہے, یا یہ کہ وہ خدا نخواستہ وڈو ہو چکے ہیں یا جو بھی ہے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی کو بھی سنگل نہیں دیکھنا چاہتا, میں پیر میں دیکھنا چاہتا ہوں. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, کہ جتنے بھی تمہارے آس پاس لوگ ہیں جن کو تم سنگل دیکھو ان کو تم یہ کہو کہ تم شادی کرو. بٹ شادی کرنا, اچھا اس کے اندر آگے مزید یہ بات آتی ہے کہ اِن یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ, بلکہ یہ تو اس سے بھی پہلے جو آپ نے کہا ہے اس سے بھی پہلے یہ بات ہوگی کہ میں شادی کروں ہی کیوں, میں تو ابھی پیسے سے اسٹیبل ہی نہیں ہوں, میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. یہ میرا اگلا سوال ہے. ہاں میں پیسے میرے پاس آئیں, میں فائنینشلی اسٹیبل ہو جاؤں, میں سیٹل ہو جاؤں, اور اس کے بعد میں شادی کروں گا. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے, who is the creator of this mankind, who is creator of this world, اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم شادی کرو. انکحوا الایام منکم صالحین من عبادکم وایمائکم ان یکونوا فقراء, یہ ہے کام, اور اس کام کا ایفیکٹ کیا ہے؟ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ, اگر یہ فقیر بھی ہوئے, جب ان کی شادی ہو رہی ہے تب یہ اگر فقیر بھی ہوئے تو یغنہم اللہ من فضلہ, اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا, ان کو پیسے والا بنا دے گا اور ان کو مالدار کر دے گا. تو آپ کا مطلب ہے کہ جو لیونگ ریلیشن شپ میں رہتے ہیں, ہم تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ اسلامک پوائنٹ آف ویو ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھے نا, تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے لیو ان ریلیشن شپ از ناٹ ہولسٹک. ہولسٹک کا مطلب کیا ہوا؟ ہولسٹک کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی میں ایلوپیتھی کی گولی کھا رہا ہوں, مجھے ایک بیماری ہوئی اور میں نے گولی کھائی, اس گولی کے اندر نیچے سائیڈ ایفیکٹس لکھے ہوتے ہیں, کاؤنٹر انڈیکیشنز لکھی ہوتی ہیں اس کی. جب میں ایک گولی کھا رہا ہوں ایک علاج کرنے کے لیے تو وہ مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے, بڑی چمکدار لگ رہی ہے, اور بڑی مجھے فوراً میں کھا رہا ہوں اور میرا درد فوراً ختم ہو رہا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ لانگ رن پر وہ مجھے کیا پرابلم دے رہا ہے؟ وہ مجھے یہ پرابلم دے رہا ہے, میری کڈنی پر افیکٹ ڈالے گا, وہ میرے لیور پر افیکٹ ڈالے گا, وہ میرے بدن میں ایک چیز ٹھیک کرے گا تو دوسری 10 چیزیں خراب کر دے گا. کہ جو دنیا کا اس وقت نظام چل رہا ہے اور جو ہمیں سوشل میڈیا کا ٹریپ جس میں پھنسایا ہوا ہے اسمارٹ فونز اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے, میں اس کو سوشل میڈیا کو مکمل طور پر ریجیکٹ نہیں کر رہا ہوں, اس لیے کہ بہت ساری چیزیں تو اسی پر ہیں. ہمارا یہ جو پوڈ کاسٹ ہے یہ ریلیز بھی وہیں پر ہو رہا ہے اور لوگ اسی پر دیکھ رہے ہیں. میں اس کو 100% ریجیکٹ نہیں کر رہا ہوں, لیکن صرف سمجھیں ہم اس بات کو کہ ہم کس دسترخوان پہ اور کس کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وی شوڈ نو دس کہ ہم کہاں ہیں, ہم جو کھا رہے ہیں. اب ایک معذرت کے ساتھ, تو وہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ ہے کیا اور دکھایا کیا جا رہا ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غلط چیز کو بھی اتنا اچھا بنا کر دکھاؤ, جھوٹ اتنا بولو کہ وہ ایک دن سچ بن جائے.
استغفر اللہ، اللہ نہ کرے. بالکل ایسے ہی. آپ جب جاتے ہیں ڈپارٹمنٹل اسٹور میں کیا لینے کے لیے جاتے ہیں؟ روز ایک چیز آپ لینے کے لیے، 2 چیز لینے کے لیے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں یا سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں، اور وہ ہے بریڈس اور ایگز، ملک. یہ لینے کے لیے آپ کو اندر انٹر ہوتے ساتھ سامنے نظر آ جانا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ روز میری ضرورت کی چیز ہے. لیکن یو ہیو ٹو گو ٹل دی اینڈ آف دا شیلفز جو انہوں نے وہاں پہ لگائی ہوئی ہیں. آپ کو روٹی، بریڈ، انڈا، ملک یہ سامنے نہیں ملتا ہے. دے میک یو واک تھرو آل دا شیلفز اینڈ آپ جاتے ہیں آخر میں، اور وہاں سے جا کر آپ لے کر آتے ہیں. اگر آپ جا کر ان سے پوچھیں تو کیا بات ہوگی کہ آپ نے سامنے رکھ دینا تھا. میں تو مجھے اتنا بولا بھائی آپ دودھ، انڈے اور جائیں گے اور لینے کے لیے دیکھیں گے. جب آپ 10 چیزیں دیکھیں گے غیر ضروری، میری ضرورت کی نہیں ہے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ٹینٹلائزنگ ہوتی ہیں. اس کا ریپر اتنا خوبصورت بنایا جاتا ہے، اس کا سلوگن اتنا اچھا رکھا جاتا ہے، یو گیٹ اٹریکٹڈ ٹورڈز دوز آئٹمز اینڈ یونٹس. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو پرچیز کرتے ہیں. آپ کی نیڈ نہیں ہوتی پھر بھی آپ اس کو پرچیز کرتے ہیں. کیوں؟ بیکاز ٹرینڈ ہے، بیکاز خوبصورت لگ رہی ہے. لہٰذا اسلام اس پر یہ بات کرتا ہے، اللہ کی طرف سے، دا کریٹر آف دس ورلڈ، ہمارا جو کریٹ کرنے والا ہے، جس نے ہماری باڈی بنائی ہے، وہ ہم کو سب سے بہتر بتاتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ ہمارے لیے بیسٹ چیز کون سی ہے. ہم اس کو آپٹ کرتے ہیں. لیکن رکاوٹ کیا ہے؟ میڈیا. رکاوٹ کیا ہے؟ نیگیٹو پبلسٹی. مولانا صاحب آپ نے جواب دیا ویری سیٹسفیکٹنگ، بہت اچھا جواب تھا. اور خاص طور پہ جو آپ نے وہ گولی کی جو بات کی، دیٹ واز ریئلی ویری گڈ آنسر. نیکسٹ کویشچن کی طرف ہم آتے ہیں. کویشچن یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ ینگسٹرز کو جلدی شادی کر لینی چاہیے، یعنی بچے کو جلدی شادی کر لینی چاہیے. اور بچے ہم سے آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ ہم اتنی جلدی اس ایج کے اندر کیوں شادی کریں، ہم اپنے پیر پہ کھڑے نہیں ہیں، ہم سٹیبل نہیں ہیں، ہمارے سامنے ابھی پورا کیریئر پڑا ہوا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کا کیا جواب ہوگا؟ یہ دونوں چیزیں کانفلکٹ کر رہی ہے. ایک طرف اسلام کہہ رہا ہے کہ بچوں کی شادی جلدی کر دو، دوسری طرف ینگسٹر ابھی تک سٹیبل نہیں ہے، اور سٹیبل نہیں ہونے کی وجہ سے بہت سارے اس کو فائنینشیل ایشوز بھی ہوتے ہیں، کیریئر ایشوز بھی ہوتے ہیں، اور دیگر مسائل وغیرہ اس کو آتے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں. اچھا سوال ہے اور بہت زیادہ پیش آنے والا، اور اس سچویشن کو بہت سارے لوگ انکاؤنٹر کرتے ہیں. ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کہہ رہا ہے کہ جلدی شادی کرو، بچہ شادی کی عمر میں آ جائے اور اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، بیکاز اس کی نیڈز ہیں، بیکاز جیسے وہ اپنی پیوبرٹی کی ایج کو کراس کرتا ہے تو نیچرلی جو پرابلمز اور جو نیڈز اس کی ہوتی ہیں اور وہ اس کی نیسیسٹیز اس کو فیس کرتا ہے، تو دوسری چیزوں سے اس کا دھیان آہستہ آہستہ ہٹنے لگتا ہے. تو بہت اچھا ایک جواب دیا تھا ہمارے ایک بہت اچھے زبردست استاد ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ اپنی ایک ایسی ایج کو، گرون اپ ایج کو پہنچ چکا ہے، اور اس کے بعد اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، اور وہ سوسائٹی کے جو دوسرے میٹرز ہیں ان سے آہستہ آہستہ کٹ رہا ہے، اور وہ سمجھ میں آ جاتا ہے، تو اس کے 3 حل ہیں. پہلا حل ہے شادی، دوسرا حل ہے شادی، اور تیسرا حل ہے شادی. یہ اس کا کام کروا دیں. مطلب یہ جو ایک ذمہ داری ہے نا، پیرنٹس کی ذمہ داری کیا ہے؟ پیرنٹس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح ایج میں شادی کر دیں. صحیح ایج میں شادی، ہاں جی آپ کچھ صحیح ایج سے کیا مطلب؟ صحیح ایج سے مطلب کیا ہے؟ ونس اگین آئی ایم گوئنگ ٹو سے دا سیم تھنگ جو میں نے پہلے کہی ہے. ہولسٹک اپروچ وہی ہے جو ڈیوائن اپروچ ہے، جو وہاں سے آئی ہے، جو مین میڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مین بھی جو ہے وہ ادھر سے بنا ہوا ہے، وہاں کی کریشن ہے. اللہ یہ کہتا ہے کہ اس کا یہ کام کروا دو. قرآن کریم کی ہم نے کون سی آیت، کون سے ورسز کی تلاوت کی تھی کہ ان اللہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ یہ وعدہ کر رہا ہے، یہ وعدہ کر رہا ہے، یہ اس کا پرومس ہے کہ تم ان کی سنگلز کو میرڈ کرو، ان کا سٹیٹس چینج کروا دو، ان کی شادی کروا دو. کیا کرے گا؟ یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ ان کو پیسے والا کرے گا. دنیا کہتی ہے پیسے والا ہوگا تو شادی کرے گا، اللہ کہتا ہے کہ شادی کرے گا تو پیسے والا بنا دوں گا. لیکن آغا صاحب ایک بات مجھے بتائیے، ایک بچہ نیا جوان ہوا ہے، مے بی 18 19 20 ایئرس کی ایج ہوتی ہے اس کی،
اور اس ایج میں نہ اس کے پاس کوئی کیریئر ہے، نہ اس کے پاس پیسے ہیں، اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی شادی کرا دو. پہلی چیز تو یہ کہ وہ خود بیچارہ پریشان ہے کہ یار میں شادی تو کر لوں گا لیکن میں یہ ذمہ داری کو کیسے نبھاؤں گا. سیکنڈ تھنگ کہ سامنے اس بیچارے کو لڑکی دے گا کون؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی جو سامنے پیرنٹس ہیں لڑکی کے وہ بھی یہ چاہیں گے کہ اس کے سیکیورٹی ملے کچھ. تو وہاں پر جا کے یہ سوسائٹی کے اندر جو کانفلکٹ آتے ہیں اور وہاں جا کے جو پیرنٹس ہیں وہ پھنس جاتے ہیں کہ کیا ہم ریلیجن کی طرف جائیں یا کیا ہم اس طرف آئیں. تو اس کو ہم کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ سب سے پہلی بات آپ کو یہ کرنی ہے کہ آپ کو ایکسیپٹیبلٹی اس بات کی پیدا کرنی ہے کہ یس آئی ایم ریڈی ٹو ایکسیپٹ دی فنڈامنٹلس آف اسلام. فرسٹ اینڈ دا فور موسٹ پوائنٹ کہ آپ پہلے اپنے اندر یہ ایکسیپٹیبلٹی پیدا کریں کہ یس آئی ایم دیر ٹو ایکسیپٹ. اب جب یہ ایکسیپٹیبلٹی سوسائٹی میں آئے گی تو اس میں لڑکی کے والدین بھی ہوں گے اور لڑکے کے والدین بھی ہوں گے. ایسی بہت ساری پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں کہ جن لوگوں نے جو ریلیجس طریقہ تھا بچوں کی اپروپریٹ ایجز کے اندر شادی کر دینے کا، ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی 15 سال میں بچہ اگر بالغ ہو رہا ہے تو 15 سال ہی میں آپ شادی کر دیں، یہ نہیں کہا جا رہا. ٹھیک ہے 18 سال کے اوپر یعنی 20 سال 19 سال 20 سال بٹوین دا بریکٹس آف 21 سے لے کر 23-24 تک شادی ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر اس ایج بریکٹ کے اندر اس کی شادی ہو رہی ہے تو ہم اپنے آپ کو فول بنا سکتے ہیں کہ وہ بچہ چیزیں سنبھال نہیں سکتا. دنیا میں کتنی ساری چیزیں ہیں، وہ جو اپنے فرینڈس کے درمیان جاتا ہے، وہ بہت ساری چیزیں اسکول کے اندر کر رہا ہوتا ہے، وہاں پہ وہ سب کچھ مینیج کر لیتا ہے. صرف جب فیملی پلاننگ کی بات آتی ہے یا شادی کرنے کی بات آتی ہے کہتا ہے آئی ایم ناٹ ریڈی. جی آغا صاحب، آپ کا رپلائی تو بڑا انٹرسٹنگ تھا، لیکن دا پوائنٹ از دیٹ کہ سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی. آپ ہماری سوسائٹی کو جانتے ہیں، تو ان کو ہم کیا پوائنٹ آف ویو دیں کہ یار اس کو ایکسیپٹ کریں؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیے. صحیح بات ہے. اچھا دیکھیں، سوسائٹیز بائی دا پیسج آف ٹائم اور ایک اسپین ہوتا ہے، اس کے اوپر سوسائٹل ویلیوز ڈیولپ ہوتے ہیں، اور یہی کسی بھی سوسائٹی کے ڈیولپمنٹ اور ترقی یا ان کے تنزلی، ان کے خراب ہونے اور ان کی خرابی کی طرف جانے کا سبب ہوتے ہیں. اور سب سے زبردست یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو سوسائٹی کے ویلیوز ہیں وہ اسلامک ٹیچنگز کے اوپر ہوں. اچھا اب یہ تو ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے جہاں پہ میں یہ بولوں گا کہ اسلامک ٹیچنگز ہے، پہلا ایک خیال یہ آئے گا ارے یار یہ تو اسلام کی بات کر رہے ہیں. حالانکہ اگر آپ اس کو لاجیکلی دیکھیں تو جب آپ کم عمر میں شادی کرتے ہیں، کم عمر کا مطلب نہیں ہے انڈر ایج، کوئی انڈر ایج شادی کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی. یہاں پہ بات وہی ہو رہی ہے کہ اس کی نیڈ ڈیولپ ہو چکی ہے اور اس سٹیج پہ وہ آ چکا ہے کہ اب اس کی شادی ہو جانی چاہیے. اگر شادی اس کی نہ کی گئی تو جو سوسائٹی ہی کے اندر سیکشول کرائمز ہیں وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ویری ٹرو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، دوسری طرف لاجیکلی یہ کہ جب آپ کم ایج کے اندر شادی کرتے ہیں اور پھر بچے ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی جنریشن آگے بڑھنا شروع ہوتی ہے، تو وہ جو گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں اور گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو اپنے گرینڈ چلڈرن دیکھنے ملتے ہیں اور گرینڈ چلڈرن دیکھنے ملتے ہیں. اچھا اس کا کیا فائدہ؟ آپ بولیں گے نہیں ہے ضرورت مجھے اس کی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، مگر ان بچوں کے لیے بہت بڑا امبریلا ہے گرینڈ پیرنٹس کا اور گرینڈ پیرنٹس کا. کیوں؟ کیونکہ باپ کے پاس تجربہ ہے 35 سال کا، مطلب 25 سال کا، 10 سال کا، 15 سال کا، 20 سال کا. اس کے والد جو ہیں اس کے دادا بچے کے، اس کے پاس اور زیادہ ہے، اور جو ان کے بھی والد ہیں ان کے پاس اور زیادہ. تو بچہ اپنے 2 جنریشن 3 جنریشنز کو جب دیکھتا ہے تو 3 جنریشن کے ایکسپیرینس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے اور اس طرح سے اس کی زندگی کے اندر وہ چیزیں آتی ہیں اور اتنا ایجوکیٹڈ آپ کو نظر آتا ہے، اتنا اس بندے کے پرسنالٹی کے اندر وہ چیزیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں. بیوٹیفل. بہت اچھا جواب دیا آپ نے آغا صاحب. اچھا آغا صاحب مجھے ایک بات بتائیے، یہ تو ہم نے ڈسکس کیا کہ میرج کیوں ضروری ہے، اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ ارلی ایج میں کیوں شادی ہونی چاہیے. اب ہم ایک سیکنڈ اسٹیپ کی طرف آتے ہیں کہ ایک چائلڈ ہے، ایک بچہ ہے، ریڈی ہے شادی کے لیے، تو ایک کرائیٹیریا اس کو کیا بنانا چاہیے ایک اسپاؤس سلیکٹ کرنے کے لیے؟ اب اس کے اندر آپ 2 باتیں ہو گئی. ایک لڑکے کے لیے ہو گئی کہ جب وہ اپنا اسپاؤس لڑکی تلاش کر رہا ہے تو وہ کیا تلاش کرے،
اور لڑکی جب لڑکے کو ڈھونڈ رہی ہے تو کیا دیکھے, یا اس کے پیرنٹس دونوں کے گارجینس کیا چیز رکھیں تاکہ وہ بینچ مارک بن جائے. لڑکے کو لڑکی میں یہ دیکھنا چاہیے, پہلا ہے اخلاق, دوسرا ہے دینداری. اور لڑکی کو لڑکے میں یہ دیکھنا چاہیے, پہلی ہے دینداری, دوسرا ہے اخلاق. ٹھیک ہے, کیوں؟ جب بات لڑکی سے کوئی مسٹیک ہو رہی ہے اور لڑکا دیندار ہوگا پہلے, تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھے گا کہ یار میں جتنا اس کو بول سکتا ہوں, جتنا کوئی غلطی ہوئی تو مجھے کیا کرنا چاہیے, دیندار لڑکا ہوگا فوراً معاف کرے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے لڑکی ہے, وہ اخلاق میں سب سے پہلے ہے, دین اس کا آپ بعد میں دیکھتے ہیں. دونوں ساتھ ساتھ ہیں, یعنی دا سیکنڈ موسٹ تھنگ از دین. ویسے اگر آپ جنرلی دیکھیں گے عقائد کی بات نہیں ہو رہی, دینداری کی بات. تو لڑکی کی جب بات آتی ہے اور وہ اخلاق میں اچھی ہوگی, تو جتنے گھر میں پرابلمز ہوتے ہیں, اگر لڑکی کا اخلاق سپرلیٹو ہے تو ہر مسئلہ اخلاق سے حل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دو چیزیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی, لڑکے اور لڑکی کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, ویری نائس. یہ آپ کا جواب تو بالکل صحیح تھا کہ اخلاق بھی ہونا چاہیے اور دینداری بھی ہونی چاہیے. لیکن آج کل کے بچے تو کچھ اور ہی دیکھتے ہیں. وہ تو بولتے ہیں کہ لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے, لڑکا جو ہے اسمارٹ ہونا چاہیے, پیسے والا ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں کہاں چلی گئی آغا صاحب؟ بالکل, بہت اچھی بات ہے. اچھا, یہ اپ ٹو این ایکسٹینٹ ہونا بھی چاہیے. اور کتنا ہونا چاہیے؟ ایک لڑکا جو خود خوبصورت نہیں ہے, اگر وہ یہ کہے مجھے بہت خوبصورت چاہیے, تو یہ کمپیٹیبلٹی تو نہیں ہوئی. پسند کی تو کوئی حد نہیں ہے نا. اسی طرح سے لڑکی کا بھی تو حق ہے. آپ صرف لڑکے کی پسند کی بات کر رہے ہیں, لڑکی کی بھی تو بات کریں کہ لڑکی جتنی خوبصورت ہے اور وہ جانتی ہے کہ میں اتنی خوبصورت ہوں, تو اس کو اسی کے لیول کا لڑکا خوبصورت لا کر دیجئے. اسی لیے شریعت نے یہ کہا ہے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے ہم پلہ ہونے چاہیے. ہم پلہ مینس کیا؟ ایک دوسرے کے سیم کیٹیگری اور سیم سٹینڈرڈ کے ہونے چاہیے ہر اعتبار سے, ایجوکیشن وائز, علمی, فائنینس وائز, اپنے فیملی بیک گراؤنڈ وائز, ہر اعتبار سے. اچھا, آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کا نیچر دونوں کا کیسا ہے, یہ بھی آپ دیکھیں گے. جتنا آپ دونوں کی کمپیٹیبلٹی کو میچ کر سکیں گے اتنا یہ شادی سے پہلے کرنا ہے, تاکہ بعد میں یہ والے ایشوز نہ ہوں. تو آپ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ لڑکا یہ کہتا ہے مجھے بہت خوبصورت لڑکی چاہیے, اور لڑکی بھی بہت سی مرتبہ یہ کہتی ہے کہ بہت خوبصورت لڑکا چاہیے. اس کا ایک تو ہم نے آپ کو جواب دیا. دوسرا یہ جواب ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے, اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر لڑکے نے کسی لڑکی سے اس کا حسن دیکھ کر یا مال دیکھ کر شادی کی ہے, تو عین ممکن ہے کہ شادی کے بعد یہ دونوں چیزیں ختم ہو جائیں. اور صحیح بات ہے, پیسہ کب تک انسان کے پاس چلتا ہے, حسن کس ایج تک چلتا ہے؟ ایک وقت آ جاتا ہے, کتنی ہی اینٹی ایجنگ کریمز لگا لوں, کتنے ہی میں کاسمیٹک ٹریٹمنٹس کروا لوں, ایک وقت آتا ہے کہ رنکلز نظر آ ہی جاتے ہیں. تو کب تک یہ چلے گا؟ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر لڑکے نے لڑکی کا پیسہ حسن نہ دیکھ کر اس کا دین, ایمان, اخلاق دیکھ کر کیا, تو خدا پیسہ بھی دے دے گا اور خدا حسن بھی دے دے گا. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ویری نائس, بہت اچھا جواب دیا. آغا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آئی ہوپ کہ آپ کے جوابات سن کے ہماری یوتھ کچھ سیٹسفائی ہوئے ہوں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی آپ کے ساتھ اسی طرح سے بیٹھیں اور آپ کے آپ کی تعلیمات سے اور آپ کے بیانات سے ہم مستفید ہوں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.